وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس قرآن پاک کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں ہو جو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یعنی اگر تمہیں اس قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے پر ذرہ برابر بھی شک ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ جو فصاحت اور بلاغت اور ہدایت اور ارشاد اور علوم و معارف میں اس کے برابر ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا، یعنی خود بھی زور لگا لو اور اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں اور اس قرآن پاک جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا لیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن پاک من گھڑت ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک صورت ہی تو بنا لو، لیکن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے منکرین کو یہ ایک چیلنج دیا ہے کہ اس قرآن پاک جیسی جو ہے وہ کوئی ایک قرآن پاک بنا کر کے دکھاؤ، یعنی پہلا چیلنج ہے کہ قرآن پاک جیسا ایک قرآن پاک بنا کر کے دکھاؤ، لیکن نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج یہ دیا کہ اچھا ایک قرآن پاک جیسا قرآن پاک نہیں بنا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں بنا کر کے دکھاؤ، اور جب 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے تو پھر تیسرا چیلنج یہ دیا کہ ایک ہی صورت تم اس کے مطابق بنا کر کے دکھاؤ۔ تو جب وہ نہ بنا سکے تو بنا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کے الفاظ اور اس کے معانی کسی بشر کے جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک جیسی کوئی بھی کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ اس کے جو قرآن پاک نے پیشن گوئی کی ہے کہ ہرگز اس جیسا کوئی بھی قرآن پاک بنا کر کے نہیں لا سکتا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے قرآن پاک کا۔